مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد. محترم ناظرین، سیرت طیبہ انسانی تاریخ کی وہ داستان ہے جو دروس و عبر سے معمور ہے. اس کے اندر پوری انسانیت کی فلاح مضمر ہے، اور ہجرت مدینہ اس کا ایک سنہرا اور روشن باب ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی ہجرت مدینہ کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ مقرر کی. اسی لیے اسلامی تاریخ ہجری تاریخ کہلاتی ہے. تو ہجرت ایک اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے نئے دور کا نقطۂ آغاز ہے. قبل اس کے کہ ہجرت کی ابتدا پر نظر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر مکہ مکرمہ کی جو محبت تھی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا: ما اطیبک من بلد وما احبک الی لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک. کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اے مکہ، تو کیا ہی پاکیزہ اور کیا ہی محبوب شہر ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں پر نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکے کی حد درجہ محبت تھی، لیکن دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربان کیا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا. قریش کی ایوان پارلیمنٹ میں خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں ابلیس ملعون بھی داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بہت ساری آراء سامنے آتی ہے. لیکن ابو جہل ملعون جو اس امت کا فرعون ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک شخص قتل نہ کرے، بلکہ تمام قبیلوں کے نمائندوں کو جو بالکل طاقتور ہوں اور نوجوان ہوں، ایک ہی ساتھ آدھی رات کے وقت آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے آپ پر حملہ کر دے، اور سب مل کر آپ کو آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دے، تاکہ بنو ہاشم اس کا بدلہ نہ لے سکیں. یہاں پر یہ مشورہ ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہجرت کی اجازت کی خبر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے واپس تشریف لاتے ہیں. آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر آرام فرمائیے اور میری چادر کو اوڑھیے، تاکہ کفار سمجھے
کہ میں ہی سو رہا ہوں، میں ہی آرام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کفار جب جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لیتے ہیں اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہتے ہوئے ان پر پھینک دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ کچھ لمحوں کے لیے ان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانے کا انتظام کرتی ہیں، اور اس وقت توشے دان کے باندھنے کے لیے بندھن کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے دوپٹے سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس توشے دان کو باندھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے راستے سے نکل پڑتے ہیں، اور 3-4 میل کے فاصلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کے قریب پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں اور پیروں کے اندر زخم ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو پیٹھ پر اٹھا لیتے ہیں اور غار تک آپ کو لے جاتے ہیں۔ پھر غار کے جب قریب پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لاتے ہیں۔ غار بھی اتنا چھوٹا ہے کہ آدمی صحیح سے وہاں پر پیر نہ پھیلا سکے، لیکن دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جب صبح کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کرتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں نعوذ باللہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا وہ 100 اونٹوں کا انعام پائے گا۔ اس کی لالچ میں بہت سارے لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ابو کرز جو بڑا قیافہ شناس ہے، وہ پاؤں کے قدموں کے نشانات کے ذریعے سے وہ بالکل غار کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہاں تک تو میں بتا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، زمین نے ان کو کھا لیا یا آسمان نے نگل لیا، میں نہیں بتا سکتا۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوف محسوس کر رہے ہیں کہ بالکل قریب آ چکے ہیں کفار۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ان میں سے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ ان کو بھروسہ دیتے ہیں، اور پھر وہیں پر کفار اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پورا جب اطمینان ہوتا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو یہاں تک کا جو سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے اندر ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے منصوبہ بندی کی ہے۔ 2-4 مہینوں پہلے سے اونٹنیوں کو تیار کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق سفر کے طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جانے کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تاکہ پکڑے نہ جائیں، جانے کے لیے ایک دلیل اور رہبر کا انتخاب کیا، مکے کی خبریں غار ثور میں لانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابوبکر یہ کام کرتے تھے۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مکے میں جو باتیں چل رہی ہیں تمام کی تمام باتیں آپ تک پہنچا دیتے،
اور صبح ہونے سے پہلے مکے پہ پہنچ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا. کھانے پینے کی چیز دینے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا. تو یہ سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، قربان جائیے آپ کی منصوبہ بندی پر. اللہ پر حد درجہ توکل کے باوجود، کتنا توکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن، مت ڈریے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ان حالات میں ہم اللہ پر کامل توکل کریں، حد درجہ بھروسہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں، جتنے اس کے لیے منصوبہ بندی ہم کر سکتے ہیں، اس سے گریز نہ کریں. یہی سیرت کا پیغام ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں جانے اور وہاں پر 3 دن رہنے اور پھر وہاں پر سب کچھ تکلیفیں برداشت کرنے کا یہی پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان واقعات سے صحیح طور پر سبق لینے اور اپنے مسائل کو صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق